شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو جب بھی کھانا کھانے کی طلب ہو تو بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے۔ زیادہ کھانے سے انسان بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق بڑھا دیتی ہیں، جس سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بد نصیبی لاتی ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کے ڈر سے کسی وقت بھی آپ کو آنسو نہ آئے ہوں۔ دوسرا، انسان کے دل کا پتھر بن جانا، کسی غریب، مسکین اور لاچار کو دیکھ کر انسان کو ان پر رحم نہ آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، لمبی اور بیکار امیدیں باندھنا کہ میں آج یہ کام کروں گا، اگلے سالوں میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کو تو اگلے سیکنڈ کی خبر تک نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اگلا سانس بھی لینا ہے یا پھر ہماری روح قبض کر لی جائے گی۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ جدید دور میں ہم یہی کچھ کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کا مال دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کا وقت پاس آیا، اس نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے لیے بہت زیادہ ایندھن جمع کرنا، میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ جمع کر لینا۔ جس دن تیز آندھی چل رہی ہوگی میری راکھ کو اس دن ہوا میں اڑا دینا۔ اس کی اولاد نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا اللہ تعالیٰ، مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا کہ اس بندے کے دل میں میرا خوف تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کا گھر خدا جنت میں بنائے گا: وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے جھگڑا چھوڑ دے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے، وہ بندہ جو مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولے، وہ انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جھگڑا چھوڑ دے، اور اس بندے کے لیے بھی جو مذاق میں بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک۔ حکمہ کا کہنا ہے کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کر دیتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ 4 کام کرنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے: صبح فجر سے سورج نکلنے کے درمیان سونا، نماز پابندی اور وقت پر ادا نہ کرنا، سستی کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا۔ 4 کام ایسے ہیں جس کو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے: راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں پر بہت ہی زیادہ پشیمان ہونا، ہر وقت خیرات کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ 4 کام کرنے سے انسان کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے: جھوٹ بولنا، دوسروں کی عزت نہ کرنا، کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، کم علم ہونے کے باوجود بھی بحث و مباحثہ جاری رکھنا، کسی غلط چیز کو بے باکی سے بیان کرنا۔ مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو بہت ہی درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہمان کا احترام کرنے کی خاص تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس بندے کو مہمان کی تکریم کرنی چاہیے، اس کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہگار کر دے۔
ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو گناہگار کیسے کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔